حشر تک شاہ جلال الدین کا یا رب ہمیں فیض پہنچانا صدا غوث الورا کے واسطے، لخت جگر سیدی شاہ جلال الدین شاہ مظہر قیوم سید پارسا کے واسطے، خدمت دین و حب اہل بیت حاصل رہے حضرت نوید الحسن پیر با وفا کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلوات انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ ناظرین و سامعین، قبلہ مرشد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت زینت المشائخ قیوم زماں استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، آپ کا 12واں سالانہ عرس مقدس انشاءاللہ تعالی 21 اگست بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی درگاہ مقدسہ بکھی شریف پر منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کی سرپرستی و صدارت پیر طریقت راہبر شریعت جانشین حضرت حافظ الحدیث شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مرشد گرامی حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ جادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف فرمائیں گے، اور ملک بھر سے آزاد کشمیر سمیت مختلف علاقوں سے عقیدتوں محبتوں کے قافلے حسب روایت انشاءاللہ تعالی درگاہ مقدسہ بکھی شریف عرس مقدس کی بابرکت روحانی محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ اس موقع پر جہاں مختلف پیر بھائی بلا حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مقدس کے حوالے سے تشہیری مہم جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے عرس مقدس کا پیغام اور دعوت عام کی جا رہی ہے۔ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ حضرات مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہما کی بارگاہ میں سلام عقیدت اور خراج عقیدت پیش کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے پیارے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اسلام پھیلایا، دین اسلام دیا، اس کی تعلیمات کے اندر جہاں خالق سے محبت اور پیار ضروری ہے، وہاں خالق کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت پیار اور مخلوق کی خدمت کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ سیرت طیبہ اگر پڑھی جائے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے، آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر انسانیت نے سکون لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مبارک ہستیوں نے جو دین اسلام کا پیغام لیا، تربیت لی، اس کے نتیجے میں وہ بھی زندگی بھر جو ہے خدمت خلق کے رفاع عامہ کے کاموں کو عام کرتے رہے، اللہ کی مخلوق کی ہدایت کا ذریعہ اور سامان مہیا کرتے رہے۔ اسی طرح صوفیاء کرام کی جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، کردار پڑھتے ہیں، ان کی زندگی پہ روشنی دوڑاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین نے بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جہاں خالق کی محبت کا درس دیا، وہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت کا بھی درس دیا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا اور رہنما خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیارا عمل یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار محبت اور مخلوق خدا کا بوجھ اٹھانے والا، یہ جو آدمی ہوتا ہے، ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے، بڑا ہی پیارا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بوجھ اٹھاتا ہے، مخلوق کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتا ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد مبارک کی روشنی میں دیکھا جائے، ہمارے مشائخ اعظام حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث والقرآن حضرت علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، آپ نے جہاں بکھی شریف پر
ضلع منڈی بہاؤالدین میں بہت بڑی درسگاہ مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف قائم فرمایا، جس میں آج تک لاکھوں لوگ جو ہیں فیض یاب ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور آپ کے زیر سایہ کتنے ہی علماء کرام، کتنے شیوخ الحدیث، مفتیان اعظام نے تربیت لی، رہنمائی اور ہدایت لی۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے کہ ان کی ہدایت کا سامان مہیا کیا، رہبر و رہنما بنا کر لوگوں کو پیش کیے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے کہ لوگوں کو خالق سے ملایا جائے، خالق کی ہدایات اور خالق کی جو تعلیمات ہیں ان کا پابند بنایا جائے۔ حضرت اعلیٰ قبلہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری مخلوق خدا کو جو ہے وہ قرآن و سنت کا نور عطا فرمایا، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی رفع عامہ کے کام ہوتے ہیں ان میں بھی آپ جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت فرماتے رہے۔ جب وطن عزیز پاکستان کا مرحلہ آیا، قبلہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں دین اسلام کی خدمت، دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور اقامت دین کے لیے لازوال اور بے مثال خدمات پیش کی، اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت کے کاموں میں بھی آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ مثال کے طور پر جب وطن عزیز پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو جو لوگ ہجرت کر کے وطن عزیز پاکستان میں آتے ان کے لیے بڑی مشکلات تھی۔ آپ نے مہاجرین کی کفالت اور آبادکاری کے لیے مناسب بندوبست فرمایا۔ اسی طرح ہی کتنے خاندان ایسے تھے جن کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے مکان، ان کی آبادکاری کے حوالے سے ان کو مشکلات درپیش ہوتی۔ آپ مختلف حوالے سے رہنمائی فرما کر ان کے مکان کی تعمیر اور ان کی ایک معاشرے کے اندر آبادکاری میں رہنمائی فرما کر ان کے ساتھ تعاون فرما دیتے۔ اسی طرح کتنے غریب، نادار اور مفلوق الحال لوگ ہوتے، ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ جو ہے بندوبست فرما دیتے۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، آپ جو دعا ارشاد فرما دیتے، اس دعا کی برکت سے ہی کتنے خاندانوں کو خوشیاں اور مسرتیں نصیب ہو جاتی، اللہ کی مخلوق کو کس قدر آسانیاں میسر آتی۔ تو قبلہ حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث نور اللہ مرقدہ، آپ کی ہی تربیت کے نتیجے میں، آپ کے فیض و برکت سے، آپ کی ہی جانشین اول قبلہ مرشد گرامی استاذ العلماء پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جہاں دین اسلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جو دینی مدارس و مراکز قائم کیے گئے وہ آپ کی سرپرستی میں بھی اس طرح بے شمار قائم کیے گئے، اور جو درگاہ مقدسہ بکھی شریف سے وابستہ حضرات حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے مدارس قائم کیے، دینی مراکز قائم کیے ہوئے تھے، ان کی بھی آپ سرپرستی فرماتے رہے، اور مزید جو ہے دینی ادارے، تعلیمی ادارے اور فلاحی ادارے قائم کرنے میں آپ سرپرستی فرماتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد بہت بڑی خدمت ہے معاشرے کی، انہیں عبادت کے لیے پرسکون مہیا کیا جاتا، تو آپ کی زیر سرپرستی کتنی مساجد کا قیام ہے، تعمیر و ترقی ہے، آبادکاری ہے۔ اسی طرح ہی میں دیکھتا ہوں قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت بہت وسیع پیمانے پہ عطا فرمائی ہوئی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں جو لوگ آتے، کوئی مجبور آتا، کوئی مظلوم آتا، اس کی داد رسی کے لیے آپ بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کی آپ فریاد کو سنتے، دعا بھی دیتے، اور اس کا مدد اور حل کے لیے بھی آپ کوشش فرماتے۔ کتنے ہی ایسے غریب طالب علم ہوتے جنہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہنمائی درکار ہوتی، آپ رہنمائی ارشاد بھی فرماتے، بعض طالب علموں کے لیے اسکالرشپ کا انتظام فرماتے، تو آپ کے تعاون کی بدولت ہی وہ اپنی تعلیمی کیریئر کو بہتر بنا لیتے، اپنی تعلیم کو مکمل کر لیتے۔ اسی طرح جو ہے قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو وہ مختلف جہتوں میں آپ نے خدمت خلق کے کام کو بڑے پیمانے پہ منظم کیا ہے، اور مختلف جہتوں سے آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو ہے خدمت فرماتے رہے ہیں۔
دربار شریف پر آستانہ عالیہ بھکی شریف پر آپ نے باقاعدہ طور پہ مہمانوں کے قیام و طعام کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کمرے بنوائے، اور آنے والوں کی دیکھ بھال اور ان کی خدمت یہ آپ خود ساری زندگی آپ کرتے رہے۔ اور مولانا لیاقت علی جلالی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، اس طرح کے واقعات بہت سارے آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں نے دیکھے کہ ایک آدمی معذور آدمی آیا، بیساکھیوں کے سہارے چل کے آیا دربار شریف پر، قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں اور لوگوں کی خدمت میں اور لوگوں کے لیے زیارت اور خدمت کا شرف بخش رہے تھے، اس آدمی کے لیے بھی فرمایا کہ اسے بٹھایا جائے، اسے پانی پلایا جائے، چائے پیش کی جائے، اسے مٹھائی بھی ساتھ دی جائے۔ تو وہ سادہ آدمی تھا، اس نے کہا جی میں ٹھیک ہے، پانی بھی مل گیا، مجھے چائے مل گئی، مٹھائی مل گئی، لیکن میری ضرورت ہے، مجھے نقدی بھی چاہیے۔ تو قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت، علامہ لیاقت علی جلالی صاحب کہتے ہیں، اسی وقت اپنی جیب سے نقدی نکال کر اس کی خدمت پیش فرما دی۔ یعنی اس طرح کے بیسیوں نہیں سینکڑوں واقعات آپ کے چاہنے والے، آپ کے مجلس مبارک میں بیٹھنے والے لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو قیام و طعام کے لیے انتظام و اہتمام کیا کہ جو آدمی زائرین آتے درگاہ شریف پر، ان کو بیٹھنے کی جگہ، ان کے لیے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، یہ قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ دربار شریف پہ انتظام فرمایا۔ اسی طرح قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عیدی کی تقسیم بھی فرمایا کرتے۔ عید کی خوشیوں میں معاشرے کے وہ نادار لوگ جن کے وسائل محدود ہوتے ہیں، قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پہ ان میں عیدی تقسیم فرماتے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا۔ آپ اپنے صاحبزادگان کو باقاعدہ طور پہ وہ عیدی کا سامان نقدی دے کر ان کے گھر بھیجتے اور ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی بظاہر جو لوگ عام طور پہ ہوتا ہے، نمائش زیادہ ہوتی ہے، کام تھوڑا ہوتا ہے، اس طرح آپ نہیں کرتے تھے، اگلے کی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے اور ان کی عزتوں کا بھی خیال رکھتے۔ جہاں باقی عید کے مواقع پہ آپ ایسا فرماتے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں آپ باقاعدہ طور پہ ضرورت مندوں میں جو ہے وہ راشن تقسیم فرماتے اور عیدی تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہی قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فری ایمبولینس سروس کا آغاز فرمایا، جو کہ ایک دیہاتی علاقے میں ضرورت ہوتی تھی کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو شہروں تک، اسپتالوں تک لے جانے میں دقت پیش آتی، اور سارے حضرات اتنے وسائل نہیں بھی رکھتے ہوتے کہ اپنے مریض کو اسپتال تک لے جائیں علاج معالجہ کے لیے۔ تو قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ جلالیہ فری ایمبولینس کا جو ہے وہ اجرا فرمایا، جو کہ درگاہ مقدسہ بھکی شریف سے بھی اور اسی طرح جو ہے وہ کھاریاں شہر سے بھی فری ایمبولینس جو سلسلہ جو ہے جاری ساری ہوا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ غریب بچیوں کے جہیز کا معاملہ ہوتا ہے، جس وجہ سے بسا اوقات بہت ساری بچیاں جو ہیں ان کے شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ ان کے والدین جب سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں وسائل محدود ہیں، کم ہیں، تو وہ بچیوں کو جہیز نہیں دے پاتے، جس وجہ سے ان کی شادی کا مسئلہ بھی معلق رہتا ہے۔ قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ معاشرے میں ایسے لوگ جن کے لیے اس طرح کی مشکلات ہوتی اپنی بچیوں کے مسنون نکاح کے حوالے سے، تو ان کے جہیز کے حوالے سے بھی آپ تعاون فرمایا کرتے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کتنے ہی ایسے لوگ بھی تھے جن کی آپ نے مکمل کفالت بھی کر رکھی، یعنی ان کی ضروریات، ان کے مختلف حوالے سے جو ان کی مشکلات تھی ان کو دور کرنے کے لیے ان کی جو ہے وہ مکمل قیام، علاج، طعام جو ہے ان ساری چیزوں کا الحمدللہ قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ انتظام و اہتمام کیا۔ اور اسی طرح ہی اپنے ماتحت افراد کے ساتھ جو ہے آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی مہربانی کمال درجے کی تھی، تاکہ ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے وسائل مسائل، اس سے بھی آگاہی بھی اور ان کی رہنمائی بھی اور ان کی ضروریات کو بھی آپ پورا فرماتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کی شفقت اور رحم دلی اس قدر تھی کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے فیض یاب کیا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو جب
2005 میں 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تو اس میں بہت سارا کشمیر کے علاقے اور دیگر کچھ علاقوں میں نقصان ہوا اور لوگوں کے جو ہے وہ گھر گر گئے، مکانات تباہ ہو گئے، بہت سارا نقصان ہوا۔ تو اور جہاں اور لوگ بھی معاشرے کے ان کے لیے انتظام اہتمام کرتے رہے، قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ طور پہ ان کے لیے خورد و نوش کی چیزیں اور اسی طرح ان کے موسم کے مطابق ان کے بستر وغیرہ کا انتظام فرمایا۔ اور قاری محمد شوکت جلالی صاحب ہمارے برادر طریقت ہیں، دیر کوٹ ضلع باغ آزاد کشمیر سے، تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ اس موقع پر جب ہمارے لیے بڑی مشکلات تھی، بڑی پریشانی تھی علاقے میں زلزلے کی بدولت، تو قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مجھے میرے ساتھ رابطہ بھی فرمایا اور وہاں کے لیے جو خورد و نوش کی اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزوں کی ضرورت تھی اس پر بھرا ہوا ایک ٹرک جو ہے آپ نے روانہ فرمایا۔ تو جب وہ سارا سامان علاقے میں پہنچا، لوگوں میں تقسیم ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ آپ کے خادم مولانا ثاقب نعیم جلالی صاحب ایک کمبل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ قاری شوکت صاحب یہ کمبل قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ مرشد گرامی کا ذاتی کمبل تھا جو آپ نے دے کر بھیجا ہے کہ یہ کمبل قاری شوکت کو آپ نے دینا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک اگر آپ سے متعلقہ آپ کے ارادت مند کو قبلہ مرشد گرامی اس طرح جو ہے وہ شفقت اور محبت سے نوازتے ہیں کہ اس کے علاقے کے لوگوں کی بھی ضروریات پوری کرتے ہیں اور ان کی مشکلات میں مداوا بنتے ہیں اور ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنا کمبل مبارک ہے وہ دے دیتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلق خدا کے ساتھ پیار کتنا تھا، محبت کتنی تھی۔ اسی طرح ہی آپ کے حالات زندگی میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اسلام گڑھ آزاد کشمیر ایک سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں تشریف لے گئے، تو جلسے کے اختتام پر ایک امیر کبیر آدمی تھا جو انگلینڈ کا رہائشی تھا، شہریت رکھتا تھا، تو اس نے دعوت دی کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں۔ تو قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ آئیں گے، ابھی کچھ مصروفیت ہے۔ تو جو ہی جلسہ گاہ سے باہر نکلے تو ایک عام سادہ سا آدمی، غریب آدمی تھا جس کو ہم کہتے ہیں جھگی والا تھا بظاہر، اس نے یہ عرض کی جی آپ مہربانی کریں میری جھگی میں تشریف لائیں، جو میرا مختصر سا چھوٹا سا مکان ہے اس میں میری دعوت قبول کریں۔ آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ تو ایک شخص نے عرض کیا قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ حاجی صاحب اتنے امیر آدمی، انہوں نے دعوت دی، آپ نے ان سے معذرت کی ہے کہ میں اس بار نہیں آ سکتا، اس کی دعوت کو آپ نے قبول کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ تو امیر آدمی تھا، وہ سمجھتا تھا میری مجبوری ہے، مصروفیت ہے، لیکن یہ جو غریب آدمی ہے اس نے تو اگر اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جاتا اور اس کی جھگی میں نہ چل کے جاتا تو یہ ہو سکتا ہے اس کی دل شکنی ہوتی، یہ سمجھتا کہ امیروں کے پاس تو چلے جاتے ہیں غریبوں کے پاس نہیں آتے۔ قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں تک واقعات ملتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے محبت کا اور شفقت کا اظہار فرمایا جس سے لوگوں کو قلبی سکون ملا، اور کتنے ایسے افراد جن کے گھروں میں اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی ہوتی اور آپس میں باہم جو ہے اضطراب کی کیفیت بھی ہوتی، جھگڑے تک نوبتیں پہنچتی، ان کے گھروں میں سکون بھی آپ کی دعا سے ہوا۔ اور کسی کے کاروبار کے اندر کوئی دقت ہوتی، آپ اس کے لیے دعا فرماتے، کاروبار کے اندر برکت ہوتی۔ یعنی اس طرح کے بے شمار آپ کی خدمت خلق کی جہتیں بنتی ہیں جو قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے۔ تو قبلہ حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمت دین اور خدمت خلق کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اس کو قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جاری بھی کیا، اور خدمت خلق کے کاموں کو مزید منظم کرتے ہوئے قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، جلالیہ ویلفیئر آرگنائزیشن قائم فرمائی، جس کے تحت اس وقت سے لے کر آج تک اور کئی مختلف جہتوں سے بھی کام جاری و ساری ہے۔ قبلہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ الاساتذہ حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ بھکی شریف نے
مشائخ بھکی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے اس خدمت خلق کے کام کو مزید بام عروج تک پہنچایا، اور آپ نے مختلف جہتوں سے اس میں اضافہ بھی فرمایا۔ جہاں درگاہ مقدسہ بھکی شریف حافظ الحدیث میڈیکل سینٹر قائم فرمایا، لوگوں کے علاج معالجے کا سامان، ادویات وغیرہ مہیا، وہاں پر آپ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فری سکن کیمپ بھی آپ نے قائم فرمایا، جس سے سینکڑوں مریضوں کو چیک اپ کیا گیا، ان کو جو ہے وہ علاج معالجے کے حوالے سے طبی سہولیات مہیا کی گئیں۔ اور اس کے علاوہ بھی قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں رمضان المبارک میں اور ربیع الاول شریف میں کھاریا شہر میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ فری میڈیکل کیمپ لگتا ہے، جس میں جو ہے مریضوں کو چیک کیا جاتا ہے اور ان کو سہولیات ادویات دی جاتی ہیں، اور مختلف اسپتالوں میں جو ہے ویل چیئر تقسیم کی جاتی ہے۔ اور قبلہ حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ نے آپ نے باقاعدہ طور پہ اہل علاقہ کے لیے صاف پانی کا بندوبست کرتے ہوئے جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ آپ نے قائم فرمایا، جو اہل علاقہ کو صاف ستھرا پانی مہیا فرمایا۔ اور قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ مشائخ بھکی شریف کا ہی فیضان ہے جو آپ تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ کرونا وائرس میں جو اتنی مشکلات ہوئی لوگوں کے لیے، ان کے کاروبار متاثر ہوئے، نظام زندگی مفلوج ہوا، جہاں آپ نے نقدی، راشن اور مختلف صورتوں میں معاشرے کے نادار لوگوں کی آپ نے خدمت فرمائی ہے، وہاں آپ نے جس محبت کے ساتھ رمضان المبارک کا پورا مہینہ درگاہ مقدسہ بھکی شریف جو ہے وہ کھانا تیار کروا کے پھر کھانا جو ہے وہ دربار شریف پر کھلایا نہیں گیا کہ جو آئے وہ کھا لے، بلکہ خاندانوں کے خاندان جو ہیں ان کے نام لکھے گئے، لسٹیں بنائی گئیں، ان کو پھر پورے خاندان کے جتنے افراد ہوتے اس کے مطابق جو ہے انہیں کھانا دے دیا جاتا، وہ اپنے گھروں میں کھانا لے جاتے، گھر کے سارے افراد کھانا کھاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں اتنی محبت کے ساتھ، اتنے خلوص پیار کے ساتھ جو ہے وہ کرونا وائرس کے دوران خدمت شاید اور کسی جگہ کی گئی ہو کہ آپ اتنا باقاعدہ طور پہ نقدی راشن کی صورت میں تو کر رہے تھے، ساتھ آپ نے یہ بھی کیا کہ ان کے لیے کھانا تیار کرواتے، پھر کھانے کی نگرانی فرماتے، پھر اپنی نگرانی میں ہی کھانا جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا، گھر کا ایک فرد آتا، سارے گھر والوں کے لیے کھانا لے جاتا۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ اتنے سینکڑوں گھروں میں کھانا کا پہنچانا اور تیار کر کے یہ کتنی بڑی جو ہے وہ خدمت خلق کی ایک عظیم مثال ہے جو قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو ہے وہ کرتے رہے۔ اسی طرح جو باقی سلسلے تھے اس میں بھی جب سیلاب سے لوگ متاثرین ہوئے تو مجھے بڑا یاد ہے کہ قبلہ حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ نے حکم فرمایا، تو اسلام آباد سے بھی ہم نے جو ہے وہ تقریباً 25 لاکھ کا نقدی کا راشن جو لیا، وہ 3-4 ٹرکوں پہ جو ہے مختلف سیلاب کے متاثرین والے علاقوں میں بھجوایا گیا۔ اور اسی طرح گجرات کے کھاریاں سے، منڈی بہاؤدین سے، مختلف شہروں سے آپ کے حکم کے مطابق سیلاب متاثرین کی مدد کی گئی۔ تو یہ اولیاء کرام، صوفیاء اعظام جو ہیں، ان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ خالق سے بھی پیار کرتے ہیں اور خالق کی مخلوق سے بھی پیار کرتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضور میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، آپ نے یہ ارشاد فرمایا خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ معاملہ درست رکھا جائے۔ یہی پیغام حضرات مشائخ بھکی شریف دیتے رہے، اور یہی آج قبلہ حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ سربراہ جماعت جلالیہ پاکستان آپ بھی معاشرے میں عام کر رہے ہیں کہ خالق کی محبت کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ قریہ قریہ، شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی جا کر آپ دین اسلام کی تبلیغ بھی فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی راہبری رہنمائی کرتے ہوئے ان کی ضروریات کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی مشکلات میں ان کے مداوے کا آپ بندوبست فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرات مشائخ بھکی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، اس کی میں چند صرف باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکا۔ ویسے تو میں نے عرض کیا کہ سینکڑوں واقعات سنے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت فرمائی، پیار کیا اور ان کی راہبری رہنمائی فرمائی۔
ضروریات زندگی ان کی پوری فرمائی۔ تو یہ حضرات مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صوفیاء کرام کے طرز پر جو ہے مخلوق خدا کا بوجھ اٹھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہوتا ہے جو اور لوگوں کو بھی نفع اور فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ اسی حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کے لیے نافع اور مفید اور نفع بخش ثابت ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو ہر جہت سے فائدہ اور نفع پہنچا کر جو ہے وہ سکون حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہ ماں کی فیوز و برکات روحانی تصرفات سے ہمیں مالا مال کرے، اور قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جو ہے وہ 21 اگست کو درگاہ مقدسہ بکھی شریف میں انشاءاللہ تعالی انتہائی عقیدت، تذکر، احتشام کے ساتھ پہلے کی طرح ہی جو ہے وہ روح پرور اجتماع ہوگا۔ قبلہ مرشد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر جانشین حضرت حافظ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف سرپرستی فرمائیں گے، اور عرس مبارک کی آپ خصوصی دعا بھی فرمائیں گے، اور ملک بھر سے جو عقیدتوں محبتوں کے قافلے ہیں وہ حسب روایت درگاہ مقدسہ بکھی شریف پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور جملہ سامعین و ناظرین کو حضرات مشائخ کرام رحمہ اللہ کے فیوز و برکات سے فیض یاب فرمائے۔